السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام لوگ صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ۔ تو چلیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ کل ہم نے حرکات ثلاثہ کے بارے میں پڑھا تھا کہ زبر زیر پیش کو حرکات ثلاثہ کہتے ہیں۔ ان کو بالکل بھی لمبا نہیں کر کے پڑھتے۔ مثال کے طور پہ میں ایک لفظ پڑھتی ہوں حسد، ٹھیک ہے، نزل، خلق، تو اس طرح سے ان کو پڑھا جاتا ہے۔ تو اسی سے ملتا جلتا ہم آج پڑھنے لگے ہیں تنوین۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں جو آپ کے پاس لکھا ہوتا ہے نا، دو زبر، دو زیر اور دو پیش، اس کو کہتے ہیں تنوین۔ زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں؟ حرکات ثلاثہ۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو۔ تنوین میں کس کی آواز ہوتی ہے؟ نون کی۔ جیسے میں پڑھتی ہوں میم، دو زبر من، من، اب نون کی آواز آخر پہ آ رہی ہے، تو تنوین میں کس کی آواز ہوتی ہے؟ نون کی۔ دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو کہتے ہیں تنوین۔ اب ہم چلتے ہیں اس کو دیکھنے کہ اس کو پڑھیں گے کس طرح سے۔ تو جیسے میں آپ نے پہلے کیا کرنا ہے؟ پریکٹس کرنی ہے، اور آپ لوگوں نے جب مجھے سنانا ہے، پہلی تو بات ہے آپ لوگوں نے نوٹ کر لینا ہے۔ صرف اتنی سی باتیں جو میں نے آپ کو بتائی حرکات ثلاثہ میں کہ تین ہوتی ہیں، زبر زیر پیش کو کہتے ہیں، ان کو لمبا نہیں کر کے پڑھتے ہیں۔ اسی طرح سے تنوین کے دو زبر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور جو تنوین ہوتی ہے اس میں نون کی آواز ہوتی ہے۔ اس سے ملتی جلتی بھی آپ کو دو باتیں آگے میں جا کے اس لیکچر کے آخر میں بتاؤں گی انشاءاللہ۔ تو اس کو پڑھیں گے کس طرح سے؟ جیسے تا، الف، دو زبر تن، اس کے ساتھ الف کیوں پڑھا جاتا ہے؟ دیکھیں جب تنوین ہے نا دو زبر کی، اس کو ہم وقف کر کے پڑھتے ہیں۔ جیسے میں پڑھتی ہوں وہجن، جیم دو زبر الف جن، ٹھیک ہے، اس کو جب میں وقف کرتی ہوں تو پڑھتی ہوں وہجا، جیم زبر الف جا۔ تو وقف کی صورت میں جب ہم رک کے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایک زبر پڑھی جاتی ہے، ایک زبر ہٹائیں گے تو تب جا کے وہ جیم زبر الف جا بنے گا، تا زبر الف تا بنے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے تا الف دو زبر تن جب ہم ہجے کر کے توڑ کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس طرح سے پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح سے تن، تن، نون کے آواز آخر پہ پوری کرنی ہے، تن۔ اسی طرح سے اگر ہم کوئی اور لے لیں ہن، 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 آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو حروف ہے نا ملتے جلتے، جیسے ہا اور حا، عین اور ہا، اور کیف اور قوف، ذال اور ظا، ان کے ملا کے آپ نے پڑھنا ہے۔ جیسے ذن، ذن، ظن، 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 تاکہ اچھے سے آپ کی پریکٹس ہوتی رہے۔ جیسے زا اور سین ہے، زن، 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 سن، سن، سن۔ اب سا ہے تو اس کو نرمی سے پڑھنا ہے، سن، سن، سن۔ تو ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے قاعدے میں سے اس کی مشق کرنی ہے۔ جیسے میں ایک لفظ لے لیتی ہوں دراجتن، اب پہلے پہ تو حرکات ہیں، دراجہ، دراجتن نہیں، دراجاتن بھی نہیں، دراجتن، دراجہ، دراجتن، سفر، سفرتن، اسی طرح سے صمدن، اسی طرح سے کتبن، مسدن۔ تو ساتھ حرکات ثلاثہ کا بھی دھیان رکھنا ہے۔ اب ایک اور بات، جیسے کہ زبر زیر اور پیش کو حرکات ثلاثہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جیسے میں کہتی ہوں
با زبر با، تو اردو میں کہتی ہوں کہ زبر والی با، یعنی وہ با جس کے اوپر کیا ہے زبر۔ اب جب میں اس کو عربی میں بولوں گی تو کیا کہوں گی؟ با متحرک، حرکت والی با، یعنی وہ با جس کے اوپر کیا ہے حرکت، یا تو وہ زبر ہے یا زیر یا پیش۔ تو جس بھی حرف پہ زبر زیر یا پیش آ جائے تو اس حرف کو کیا کہتے ہیں؟ متحرک، متحرک۔ جیسے کہ آپ لوگ انگلش میں پڑھتے ہیں سبجیکٹ، آبجیکٹ اور ورب۔ سبجیکٹ جو کام کرے گا، آبجیکٹ جس پر کام ہوگا، اور ورب جو کام کیا جا رہا ہے۔ تو اسی طرح سے زبر کو کیا کہیں گے؟ حرکت، اور زبر والے حرف کو کیا کہیں گے؟ حرف کو متحرک، زیر والے حرف کو متحرک، اسی طرح سے پیش والے کو بھی متحرک، میم تا حا را کیف۔ اب دو زبر دو زیر دو پیش والے حرف کو کیا کہیں گے؟ منون، منون، یعنی تنوین والے حرف، تنوین والے حروف۔ تو آپ نے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نوٹ کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پریکٹس کرنی ہے، مشق جو دی ہوتی ہے قرآنی قاعدہ میں، نورانی قاعدہ جو بھی ہوتا ہے، اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہ مجھے سنا دیں فیڈ بیک گروپ میں، تاکہ آپ کی مسٹیک جو ہے وہ میں نکالوں اور آپ مزید اس کو بہتر کر سکیں۔ اب بھی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ لوگ ساتھ ساتھ پوچھ سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیر واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ، آمین۔